اس ویڈیو میں ہم آپ کو نفل نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں کہ 2 رکعت نفل کس طرح سے پڑھے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس رات میں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت نفل کی نیت کر کے آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہیں اتنی رکعت پڑھ لیجئے۔ اب 2 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہم آپ کو 2 رکعت نفل بتا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ 2 رکعت نفل کر کے جتنی نفل پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے۔ ان 2 رکعت نفل کے بعد میں بتائیں گے کہ اور کون کون سی عبادت آپ اس رات میں کر سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، جیسا کہ اگر ہم نیت کر لیتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اس کے بعد میں مرد حضرات اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور خواتین بہنیں دونوں کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ اب جب 2 رکعت نماز کی نیت کر لیں گے تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں تعوذ پڑھیں گے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھیں گے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد میں الحمد شریف پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین کو، اور آخر تک پڑھیں گے یعنی ولضالین تک، اور پھر آمین کہہ دیں گے۔ آمین کہنے کے بعد میں پھر تسمیہ پڑھیں گے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور پھر کوئی سورت پڑھ لیں گے۔ جیسا کہ اگر آپ پہلی رکعت میں الم ترا والی سورت پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو الم ترا کی سورت بھی پڑھنی نہیں آتی تو 10 چھوٹی سورتوں والی پلے لسٹ بھی آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بھی مل جائے گی، اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ تو آپ چاہیں تو اس پر کلک کر کے 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو الم ترا کی سورت پڑھنے کے بعد میں اللہ اکبر کہیں اور رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد میں رکوع کی تسبیح پڑھیں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد جب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ ادا کریں گے۔ پہلا سجدہ جب ادا کریں گے تو اس میں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے کے لیے سجدے میں جائیں گے۔ پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد میں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھی تھی، تو اب یہ دوسری رکعت جو ہوتی ہے اس میں ثنا اور تعوذ نہیں پڑھیں گے، اس میں صرف تسمیہ پڑھیں گے یعنی بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین والی سورت کو آخر تک پڑھیں گے ولضالین تک، اور اس کے بعد میں پھر آمین کہہ دیں گے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر یعنی تسمیہ پڑھ کر پھر دوبارہ سے سورت پڑھیں گے۔ جیسے پچھلی رکعت میں ہم نے الم ترا والی سورت پڑھی تھی، تو اس کے بعد میں آتی ہے سورہ قریش یعنی لی الافی قریش۔ اس سورت کو آخر تک پڑھیں گے، اور جیسے ہم نے پہلی رکعت میں رکوع کرا، رکوع میں جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے پہلا سجدہ ادا کریں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ ادا کریں گے۔ اب دوسرا سجدہ ادا کرنے کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ یہ دوسری رکعت ہے۔ اب اس دوسری رکعت میں کیونکہ ہم 2 رکعت نماز ہی پڑھ رہے ہیں، تو 2 رکعت نماز جب ہم پڑھتے ہیں، دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ادا کرنے کے بعد جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس میں التحیات پڑھیں گے۔ التحیات کے بعد میں درود شریف پڑھیں گے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد میں پھر ہم سلام پھیر دیں گے۔ پہلے دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ ہو گیا 2 رکعت نماز کا طریقہ۔ دوستو، اگر آپ تشہد میں بیٹھ کر جو التحیات پڑھتے ہیں، التحیات ہے یا درود شریف ہے یا پھر دعائے معصورہ ہے یا پھر ربنا آتنا والی صورت ہے، ان سبھی کو اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو یہ بھی لنک آپ کو اس ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس پر کلک کر کے یہ ساری نماز میں پڑھے جانے والی صورتیں اور تسبیحات والی پلے لسٹ میں جا کر آپ یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اب جیسے آپ نے ابھی 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، اسی طرح سے 2 رکعت نفل کر کے جتنی رکعت آپ چاہیں اس پوری رات میں، جتنی آپ کی ہمت ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی 2 رکعت نفل۔ ابھی ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ اس رات میں قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ الحاجت بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔
یہ تو ہو گئی نماز ہے۔ نماز کے علاوہ آپ خوب تسبیحات پڑھیں، درود شریف کی تسبیح پڑھیے، تسبیح فاطمی پڑھیے۔ تسبیح فاطمی یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی تسبیح پڑھیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اور اگر آپ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں بھی ہیں تو جو بھی صورتیں وغیرہ آپ کو پڑھنی آتی ہیں، جو بھی جس طرح سے بھی آپ کو عبادت کرنی آتی ہے، آپ اس پوری رات میں عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی ہر جائز تمنا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، تو اس رات کو ضائع نہ جانے دیں۔ اس رات میں خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، پوری مسلم مخلوق کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ جتنی بھی دل کے اندر جائز حاجات ہیں، ان تمام حاجت کو اپنے دل کے اندر بالکل بھی نہ رکھیں، بلکہ اللہ کے سامنے ان کو پیش کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے ان جائز حاجتوں کو رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کا سولوشن مانگیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پوری رات کی عبادت کے بدلے بڑا نایاب اجر و انعام دے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، یہی ہے اس پوری رات میں عبادت کرنے کا طریقہ، کوئی بھی نیا طریقہ نہیں ہے۔ کوئی بھی بتاتا ہے کہ ہزاری نماز پڑھیں، 6 رکعت نماز پڑھیں، 12 رکعت نماز پڑھیں، ان کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ آپ اس پوری رات میں اپنی قضا نمازیں پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، نفل نمازیں خوب پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے دعائیں مانگیں۔ تو یہی اس پوری رات میں عبادت کرنے کا طریقہ ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لوگوں کو شیئر کریں۔ دوستو، اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی بھی خاص طریقہ نہیں ہے، اور اس رات میں 2 رکعت نفل کر کے آپ جتنی چاہیں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز سے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس رات میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو آپ سب سے پہلے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیجئے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز اگر آپ کو پڑھنی نہیں آتی ہے تو وہ ہمارے چینل پر موجود ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ تہجد کی نماز پڑھیے، تہجد کی نماز کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کی قضا نمازیں ہیں اس کو ادا کیجئے۔ قضا نمازوں کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ نماز میں جو چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کو بھی اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو وہ بھی آپ ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کر کے ان کو بھی آپ سیکھ جائیں گے۔ چلیے دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ جلد ہی ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔